اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے، اور سیرت کا یہ حصہ اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقبت بیان کیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، آپ کے گیسوں کی بات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یا تھا، اس کی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ سب باتیں غیر متعلقہ ہے، جبکہ اصل سیرت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد خالص انسانی سطح پر کی، اور اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، فاقے جھیل کر، زخم کھا کر، اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر، اپنے 259 جانساروں کی لاشیں دیکھ کر اور خاک و خون سے گزر کر یہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس دعا مانگی اور بیڑا پار ہو گیا۔ 3 برس کی شعب بنی ہاشم کے اندر نظر بندی کو یاد کیجئے۔ یہاں کی جیل میں کھانا تو ملتا ہے، وہاں کھانے کی بھی پابندی تھی۔ اسی دوران ایسا وقت بھی آیا کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بھوک سے بلکتے تھے، اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کا پانی ان کے حلق کے اندر سے ٹپکا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور طائف میں جو نقشہ پیش آیا، طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے تینوں بڑے سرداروں سے گفتگو کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے ایسے چبھنے والے جملے کہے جو کلیجے کو شیر دیتے ہیں۔ پھر آوارہ لڑکوں کو اشارہ کیا کہ ذرا ان کی خبر لو، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ صرف ایک جانسار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ سامنے سے آ کر رخ بنتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں تو پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آتے ہیں، جس میں اطہر لہو لہان ہو گیا، خون بہہ بہہ کر جا کر جوتیوں میں جم گیا، غشی طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک کر بیٹھ گئے تو وہاں 2 گنڈے آئے، ایک نے ایک بغل میں ہاتھ ڈالا، دوسرے نے دوسری بغل میں ہاتھ ڈالا کہ اٹھو جاؤ، محمد عربی سید المرسلین ہیں، یہ محبوب رب العالمین ہیں، سید الاولین و آخرین ہیں، اور یہ نقشہ ہے، یہ ہے سیرت جسے بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کی گہرائیوں سے جو دعا نکلی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے کلیجہ شک ہوتا ہے۔ جب وہاں سے نکل کر باہر آئے اور ایک باغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کو بیٹھ گئے تو وہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات جو بولے شبہ عربی زبان میں ہے، اللہم علیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنے وسائل اور طاقت کی کمی کی، لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں، تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزرے؟ ذرا اندازہ کیجئے یہ الفاظ کہاں سے نکل رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ فریاد کیا رخ اختیار کرتی ہے؟ عربی جس کا ترجمہ ہے، پروردگار اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے،